عظمت عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے آسیہ بنت مزاحم کو، فرعون کی زوجہ کو خالق نے عظمت عطا فرمائی۔ بڑی بات ہے نا، وہ جو لوگوں سے سجدے کروانے کا عادی ہے، لوگوں سے اپنی ربوبیت منواتا ہے، اس کے گھر میں رہتے ہوئے اس کی ربوبیت کا انکار کر کے خالق کی ربوبیت کو مانتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ نے اسے عظمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان خواتین کو جنہیں عزت عطا کی، عظمت عطا کی، ایک مریم بنت عمران اللہ نے قرآن میں ذکر کی، بڑی عظمت والی بھی۔ فرشتے آ کے حضرت مریم سے باتیں کیا کرتے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، اللہ نے تجھے عالمین کی عورتوں میں سے چنا ہے۔ حضرت مریم، اللہ نے بڑا مقام عطا کیا حضرت مریم۔ بھئی اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے نا، اللہ جنہیں چن لیتا ہے نا، پھر ان کی عزت اور عظمت کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خود ہوتا ہے۔ ایک مشکل وقت آیا تھا حضرت مریم میں، بڑا مشکل وقت، اتنا مشکل وقت ہے، قرآن کہتا ہے حضرت مریم کہتی تھی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی، لوگ بھول گئے ہوتے کہ مریم بھی کوئی خاتون تھی۔ کب؟ جب اپنی گود میں عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے، بہت مشکل تھا، ایک ایسی بچی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹے کو اٹھا کے لا رہی، بہت مشکل منزل تھی، لیکن اللہ نے مریم کی عصمت، عظمت، عزت کی حفاظت کے لیے اپنے نظام فطرت کو بھی بدل دیا، چونکہ چنا ہوا تھا۔ حضرت مریم سے کہا کوئی بات نہیں، تو گھبرا نہیں، ہے میرا کام، تو جب جانا نا واپس لوگ تم سے پوچھیں گے تو اشارہ کر دیں، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس شریعت میں چپ کا روزہ ہوتا تھا، میں نے بولنا نہیں، کسی سے پوچھ لو نا جو جھولے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت مریم آئی، لوگوں نے سوال کر دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کیسا نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ کیا کیا؟ اشارہ کیا جسے پوچھو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہم سے کیا بات کرے گا، ہم اس سے کیا باتیں کریں؟ وہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے کیا بات کریں، اللہ نے نظام کو بدلا، 2-3 دن کا بچہ جھولے میں پڑا ہوا کہتا لوگو انی عبداللہ ہے اعطانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنایا ہے، کتاب لے کے آیا ہوں۔ اچھا عجیب بات تھی نا، یہ سوال کر رہے تھے عصمت مریم کا، حضرت عیسیٰ نے جو جواب دیا نا، مریم کی عصمت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مریم یہ کیا کیا تم نے؟ یہ جواب دے رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ نے نیک اعمال کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، کہیں حضرت مریم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سارے چپ کر کے چلے گئے۔ اب اس سردی کے موسم میں نا میں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ مریم پاکیزہ ہے، مریم پاک دامن ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سارے چپ کر کے چلے گئے، جانتے تھے جو نبی ہوتا ہے نا اس کے ماں باپ پاک دامن ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ پر اعتراض پاک دامن ہوتے ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم کو مقام عطا کی، اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کو مقام عطا کی، اللہ نے حضرت ہاجرہ کو مقام عطا کی، حضرت ہاجرہ کو بڑا مقام دیا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا، آمین کہہ دیں گے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا، حج پہ جائے نا وہاں پتہ لگتا ہے حضرت مریم، حضرت ہاجرہ کو اللہ نے کیا مقام عطا کی، بیٹے کی محبت میں صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں،
اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اسے حج کا رکن بنا دیا۔ عجیب مقام دیا اللہ نے حج کا۔ آپ بہت عزت والی بیوی ہے۔ ان ساری بیویوں میں بلند ترین مقام جناب خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ غور کرنا، حضرت بی بی خدیجہ مکہ شہر میں، بت پرستوں کی بستی میں، قزاقوں کے شہر میں، لوٹنے والوں کی بستی میں رہتی تھی۔ عزت اتنی تھی، پیغمبر سے شادی کرنے سے پہلے اسی مکہ میں طاہرہ کے لقب سے پکاری جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ طاہرہ بیوی، ابھی شادی نہیں ہوئی پیغمبر سے، اس معاشرے میں کہتے ہیں طاہرہ ہے۔ خدیجہ نام کا ہوتا تھا، بی بی طاہرہ سے بات کرنی، طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے۔ اب ذرا غور کرنا، میں آگے بڑھ رہا ہوں جشن کی طرف، اور یہ میرا پہلا جملہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بات پہنچا چکا ہوں۔ مردوں میں سب سے عظیم ہستی سید الانبیاء، مردوں میں سب سے عظیم ہستی، آپ میری طرف نہیں دیکھیں گے، میں آگے نہیں بڑھوں گا، ہاں مردوں میں سب سے عظیم ہستی سید الانبیاء، عورتوں میں عظیم مقام خدیجہ الکبریٰ۔ کائنات کا نظام ایک مرد ایک عورت کے نظام سے چلتا ہے۔ کائنات کا عظیم مرد، کائنات کی عظیم عورت اکٹھے ہوں تو اس سے فاطمہ پیدا ہوتی ہے۔ سیدہ نساء العالمین مواظب الانصار صلوات صلی علی کائنات کا سب سے عظیم مرد اور کائنات کی عظیم ترین خاتون، یہ اکٹھے ہونا تو اللہ فاطمہ، بہت بڑا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ، بڑی عزت اور عظمت والی بیوی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اصول کافی میں روایت ہے، بہار الانوار میں روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص نے پوچھا، مولا ذرا بتائیے جناب سیدہ کی ولادت کا احوال بتائیے، ذرا اپنی پاکیزہ زبان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے حالات بتائے۔ میرے آقا نے شروع کیا، سید الانبیاء کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سے، اور یہ شادی بھی عجیب تھی، کائنات کے نظام سے ہٹ کے تھی، عجیب شادی تھی۔ یہ جو جناب خدیجہ طاہرہ مکہ کے رہنے والی ملیکۃ العرب، ملیکۃ العرب لقب ہے نا، 1000 سے لے کے 5000 تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، ایک وقت میں 1000 سے 5000 اونٹ مال تجارت لے کے جاتے تھے۔ اب ظاہر آگے میرے سامنے بیٹھے ہو تو میرے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھانا نا، ایک اونٹ کتنا بار اٹھاتا ہے؟ 1000 اونٹ سامان لے کے جا رہا ہے۔ آپ کی دکان سے ایک پانڈی کتنا سامان اٹھا کے ٹرک تک لے جاتے ہیں؟ ایک بورا، اور اونٹ، اور 1000 اونٹ اکٹھا جا رہا ہے کم از کم۔ جب واپس آتا ہے وہاں سے مال تجارت لے آتا ہے، وہ مکہ میں بیچتے ہیں، درہم و دینار کا اتنا ڈھیر لگتا ہے، درہم چاندی کا، دینار سونے کا، سونے اور چاندی کا اتنا ڈھیر لگتا تھا، اس کے سائے میں اونٹ بیٹھتا تھا۔ اتنی سونے اور چاندی کی مالک خاتون ملیکۃ العرب۔ پیغام جناب خدیجہ کی طرف سے ہے، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں مصلحت کیا ہے، مجھے نہیں پتا، میں تو طالب علم ہوں، بیچارہ چھوٹا، مجھے نہیں پتا۔ عموماً رسم یہ ہے کہ شادی کی دعوت، منگنی، رشتہ بیٹے والے مانگتے ہیں، 2-4 دوست ساتھ لے جاتے ہیں، مختلف انداز ہے رشتہ مانگنے۔ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں ہماری امانت ہے، ہم لینے آئے ہیں، ہم جھولی پھیلا کے بیٹھے، ہماری جھولی میں کچھ ڈال دو، ہم خیرات لینے آئے ہیں، کچھ دے دو۔
رشتے مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. یہ رسم یہ ہے، لڑکے والے رشتہ مانگتے ہیں. یہ عرب کی تاریخ کی پہلی شادی تھی جہاں سے خواستگاری خدیجہ کی طرف سے ہوئی. پیغمبر نے رشتہ نہیں مانگا، ادھر سے خواستگاری ہوئی. ہم چاہتے ہیں آپ سے شادی، پتہ نہیں مسئلہ ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن علماء نے جو لکھا ہے میں وہ نقل کر رہا ہوں. ہاں، اگر پیغمبر کی طرف سے خواستگاری ہوتی تو مورخ تاریخ بکی، کلمے بکی، مورخ بکا، ضمیر بکے، زبانیں فروخت ہوئیں، لوگ لکھ دیتے بہت بڑی مالدار خاتون تھی، اس لیے ابو طالب کے بھتیجے نے رشتہ مانگا تھا. بہت بڑی مالدار خاتون تھی نا، ملکۃ العرب تھی نا، اس مال کی وجہ سے رشتہ مانگا تھا. ادھر سے نہیں گیا رشتہ، ادھر سے آیا ہے تاکہ کائنات کو پتا چلے یہ شادی خدیجہ کے مال کی وجہ سے نہیں، محمد کے کردار کی وجہ سے ہوئی. عظمت سرکار حضرت محمد مصطفیٰ بواز برادر صلوات. خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات. جو فرمائیے بہت عظیم. اچھا، شادی کا بھی عجیب احوال ہے. حضرت ابو طالب سے کہا کہ جاؤ جا کر رشتہ مانگو. حضرت خدیجہ نے کہا شادی کرنا چاہتے ہیں، رسم ہے نا، آپ چلے جائیں میرے ان عزیزوں کے پاس. حضرت گئے تو انہوں نے انکار کر دیا. اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار، ہم ان کو رشتہ نہیں دیا تو ہم آ گئے، آپ کو رشتہ دے دیں. حضرت ابو طالب واپس آئے. جب واپس آئے جناب خدیجہ نے کنیز کو بھیجا پتہ کر کے کیا ہوا. حضرت ابو طالب نے بتایا، انہوں نے انکار کر دیا. حضرت خدیجہ نے اپنے ان عزیزوں کو بلایا کہ یہ کون سا طریقہ اتنے بڑے خاندان سے دشمنی مول لینے کا. یوں ہی جواب دے دیا بنی ہاشم کو دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ تو پھر کیا کریں؟ اس طرح جواب نہیں دیتے، ان سے حق مہر ہی اتنا مانگ لیتے. وہ حق مہر دے نہ سکتے، بہانہ مل جاتا، بہانہ مل جاتا، شادی نہیں کر سکتے، اب حق مہر نہیں دے سکتے، حق مہر زیادہ مانگ لیتے. ادھر پیغام بھیجا دوبارہ مانگو. رشتہ پہلی دفعہ تو ضروری نہیں ہے نہ مل جائے، پھر چلے جاؤ رسم ادا کرنے کی. پھر حضرت ابو طالب آئے نا تو انہوں نے کہا اچھا یار آپ مجبور کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اتنا حق مہر مانگو، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنا مال، اتنی یمنی چادریں، اتنا فلان. انہوں نے جو مانگا حضرت ابو طالب نے کہا منظور ہے، ہم دیں گے. جناب خدیجہ نے کہا تھا ابو طالب مان لینا، میں اپنا حق مہر خود ادا کروں گی. یہ بھی کائنات کی پہلی شادی ہے جس میں حق مہر خود جناب خدیجہ ادا کرتی ہیں. شادی ہو گئی، آگے جناب سیدہ طاہرہ حضرت پیغمبر کے گھر میں، لیکن ظاہر مکہ ہے، عجب ہے، عرب ہے، قذاق ہے، ڈاکو ہے، لوٹنے والے ہیں، متعصب ہیں. حضرت خدیجہ سے قطع تعلق ہو گئے. یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. سارا دن اکیلی بیٹھ رہی تھی جناب خدیجہ، کوئی بات کرنے والا ہی نہیں. ہاں، اسی روایت میں امام فرماتے ہیں ایک دن پیغمبر گھر میں آئے، دیکھا خدیجہ کسی سے باتیں کر رہی ہیں. پیغمبر اکرام اسلام نے گھر کا جائزہ لیا، جائزہ لے کے کہا خدیجہ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، آپ باتیں کس سے کر رہی ہیں؟ جناب خدیجہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ گھر سے چلے جاتے ہیں نا تو یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے نا یہ مجھ سے باتیں بھی کرتا ہے، مجھے تسلیاں بھی دیتا ہے. یہ مجھے تسلیاں بھی. یہاں پیغمبر نے فرمایا خدیجہ
مجھے جبرائیل میرے پہلو میں کھڑے ہیں، جبرائیل سلام بھی کہہ رہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو تیرے شکم میں ہے نا یہ میرا بچہ نہیں، یہ میری بیٹی ہے اور میری نسل کی امین ہے۔ میں نے ایام فاطمیہ میں یہاں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا پورے لاہور میں چلے جاؤ، پورے پنجاب میں چلے جاؤ، پورے ملک میں چلے جاؤ، تمہیں ہزاروں بیٹیاں ملیں گی جو اپنے باپ پہ ناز کرتی ہوگی، میرا باپ اتنا بڑا عالم ہے، میرا باپ اتنا بڑا تاجر ہے، میرا باپ اتنی کوٹھیوں کا مالک ہے، میرا باپ اتنے خزانوں کا مالک ہے، میرا باپ وزیر ہے، میرا باپ سیاستدان ہے۔ باپ پہ ناز کرنے والی بھی بیٹیاں تمہیں ہزاروں ملیں گی۔ فاطمہ وہ بیٹی ہے جس میں باپ ناز کرتا۔ عظمت جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام ابیہا راضیہ مرضیہ نفس مطمئنہ جناب سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شافع روض جناب آواز بلند پر سلام۔ یہ میری نسل کی امین ہے۔ پھر وقت گزر رہا تھا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حسب عادت آپ نے کچھ خواتین کو پیغام بھیجا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سب قریش کی عورتوں نے آنے سے انکار کیا، اس جملے کے لیے میں نے محنت کی تھی۔ جب ہر طرف سے انکار ہوا پھر اچانک دروازہ کھلا، 4 ہستیاں اندر آئیں، 4 خواتین اندر آئی۔ خود حضرت خدیجہ کہتی میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، اچھے قد والی خوبصورت خواتین کون آ گئی اندر؟ انہوں نے کہا خدیجہ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، یہ آسیہ ہے، میں سارہ ہوں، یہ مریم ہے، یہ حضرت موسیٰ کی بہن جناب کلثوم ہے، اللہ نے تیری مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نا، کائنات میں نے اس پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے عورتوں کو چنا ہے نا، اللہ نے جن عورتوں کو چنا تھا نا، اللہ نے آسیہ کو چنا، اللہ نے مریم کو چنا، اللہ نے سارہ کو چنا، اللہ نے جن عورتوں کو چنا تھا نا وہ آتی ہے جس کی ولادت کے لیے اللہ کی چنی ہوئی عورتیں آئے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کائنات کی چنی ہوئی عورتیں جس کی اسے فاطمہ بیٹھ گئی۔ وہ اب روایت کرتے ہیں، امام صادق فرما رہے اصول کافی وہ کہتی ہیں جب ولادت ہوئی نا جناب سیدہ کی، پہلا کام کیا کیا؟ جیسے ہی دنیا میں آئی سب سے پہلے خالق کو سجدہ کیا، سیدھا سر سجدے میں رکھا، اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کی اور وہیں فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، میں سامع اشہد ان ابی سید المرسلین، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا نبیوں کا سردار ہے، میں گواہی دیتی ہوں میرا بال میرا شوہر ولیوں کا سردار ہے، میں گواہی دیتی ہوں میرے بچے کائنات میں جوانان جنت کے سردار۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عزیزو ان بیویوں نے جناب سیدہ کو اٹھایا، ایک سفید پارچے میں سفید کپڑے میں لپیٹا، ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا خذیہا یا خدیجہ، خذیہا یا خدیجہ طاہرتن مطہرتن زکیتن میمونتن بورے کفی وفی نسلہا، اے خدیجہ اسے لے لو، یہ طاہرہ بھی ہے، یہ مطہرہ بھی ہے، یہ زکیہ بھی ہے، یہ میمونہ بھی ہے، یہ بھی بابرکت ہے، اس کی نسل بھی بابرکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاطمہ اللہ نے اسے بڑی عظمت عطا فرمائی، پیغمبر کی نسل کی امین، لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی،
پیغمبر فرماتے میری بیٹی میری نسل میری بیٹی سے اللہ اور یہ میرے بیٹے ہوں گے علی کے گھر میں لیکن بیٹے میرے ہوں فاطمہ کی نسل سے بیٹے میرے ہوں گے. توجہ چاہوں گا میں ہمارے ایک بہت بڑے صحابیوں کی فہرست میں سعید ابن جبیر بہت بڑے صحابی سعید ابن ایک دشمن اہل بیت ہے کوفے کا گورنر بہت بڑا دشمن ہے. عید والے دن اپنے دفتر اپنے دربار والوں سے کہتے ہیں آج کوئی علی کا شیعہ پکڑ کے لے آؤ اسے قتل کر کے میں عید منانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بات ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تیرے قید خانے میں سعید ابن جبیر ہے نا علی کو شیعہ پکڑ کے لے آؤ اسے قتل کر عید منا. اسے دربار میں بلایا اس نے اٹیک کیا تو شقی ہے اس نے کہا نہیں میری ماں نے میرا نام سعید رکھا میں شقی نہیں ہوں میری ماں نے میرا نام سعید رکھا. کہا دیکھ بھائی تم علی کے شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسنین شریفین یہ میرے لفظ کریمین یہ اولاد رسول ہیں یہ فرزندان رسول ہیں نسل سے باپ سے چلتی ہے بیٹے یہ ماں کی طرف کیسے منسوب ہو گئے. کوئی قرآن کی آیت سناؤ جس سے یہ ثابت ہو کہ حسنین کریمین فرزندان رسول ہیں. لیکن یاد رکھنا سعید آیت مبالغہ نہیں سنوں گا. آیت مبالغہ میں تو بڑا واضح ہے نا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں. وہاں تو معلوم ہے کہ یہاں فرزندان رسول ہیں کہ یہ آیت نہیں سنوں کوئی اور آیت سنا. اگر نہ سنا سکا تیرا سر قلم کر دے لیکن اگر سنا دیا تو نے نا تو یہ اشرفیوں کی ایک تھیلی اشرفیاں سونے کی ہوتی ایک تھیلی بھری ہوئی ہے یہ تجھے انعام بھی دوں گا جیل سے قید سے رہائی بھی ہوئی. سعید کوئی قرآن کی آیت سنا سعید ابن جبیر کہتا ہے میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا پریشان ہوا میں نے سوچا سوچنے کے بعد میرے ذہن میں یہ آیت آئی میں نے وہ آیت چھوم چھوم کے پڑھنا شروع کی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ حضرت ابراہیم کی ذریت کو گننا شروع کیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. میں نے یہ آیتیں پڑھی میں نے کہا اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ذریت ابراہیم میں سے عیسیٰ بھی ہے. اتنی نسلوں کے بعد اگر مریم کی وجہ سے عیسیٰ ذریت ابراہیم سے ہو سکتا ہے تو حسنین بطول کی وجہ سے کیوں نہیں. سیدہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بواز بلندر سلام اللہ نے اس بیوی کو بڑا مقام عطا کیا. اللہ نے قرآن میں آیتوں میں اس کی عظمتوں کو بیان کی. کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں کبھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں کبھی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم کبھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کبھی اللہ رب العزت سورہ طہر میں اس طرح اس گھرانے کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ کی محبت میں یتیموں کو مسکینوں کو اسیروں کو کھلاتے ہیں اور کس نیت سے کھلاتے ہیں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اے مسکینوں اے یتیموں اے اسیروں ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ. اللہ نے قرآن میں اس بیوی کی عظمتوں کو بیان کیا. قرآن میں اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے. کتنی عظمت والی بیوی ہے جو میدان مباہلہ میں
محافظ اور محافظ رسالت بن کے نکلتی، ہاں پیغمبر کی صداقت کی گواہ بن کے نکلتی، قرآن کی صداقت کی گواہ بن کے نکلتی ہے، پورے دین اسلام کی صداقت کی گواہ بن کے نکلتی ہے۔ اللہ نے اس بیوی کو کیا مقام عطا کیا، جب نکلتی بھی ہے نا تو اللہ نے عظیم اہتمام کیا تھا، آگے آگے پیغمبر تھے، پیچھے علی تھے، درمیان میں سیدہ تھی، نبوت و امامت کے حصار میں نکلی تھی زہرا۔ اللہ، اور میں نے پڑھا جہاں پیغمبر کا قدم ہوتا تھا نا، جب پیغمبر قدم اٹھاتے تو وہاں سیدہ قدم رکھتی، جہاں سے سیدہ قدم اٹھاتی تھی نا وہاں مولا علی قدم رکھتے تھے، تاکہ دنیا کی نظروں کے سامنے زہرا کا نشان قدم بھی نہ آنے پائے۔ جی عظمت تھی اس کی، اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا، اس بیوی کو مقام اللہ نے دیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، عزیزم پڑھ رہا تھا، میں نے اس وقت جی تھا میں اسے بلا کے کہوں یہ ام ابیہا ہے، یہ باپ کی ماں ہے، والدہ نہیں۔ وہ عزیزم شعر پڑھ رہا تھا نا، شاعر نے لکھ دیا، بچے کو پتہ نہیں ہوتا، والدہ اور ہوتی ہے، ماں اور ہوتی ہے۔ ماں کا مفہوم وسیع ہے، والدہ ہوتی ہے جس سے بچہ جنمتا ہے، پیغمبر کی والدہ نہیں فاطمہ، اس کا تعلق ولادت سے، والدہ نہ کہا کرو، ماں، یہ ماں ہے، یعنی لقب دیا ہے، لقب، یہ ماں ہے جو پیار، جو شفقت، جو محبت پیغمبر کو اپنی ماں سے ملنی تھی نا، وہ پیغمبر کو ملی نہیں تھی، پیغمبر ابھی چھوٹے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، وہ ماں والی شفقت، وہ ماں والا پیار، وہ ماں والی محبت پیغمبر کو زہرا نے دی تھی۔ جناب سیدہ اپنی گود میں اپنے بابا کا سر رکھتی تھی، ان کے سر سے سفر کی مٹی جھاڑتی تھی، ان کے بدن سے جب مٹی جھاڑ کے، سر سے مٹی جھاڑ کے پوچھتی تھی بابا سفر میں کہیں تھک تو نہیں گئے؟ وہ جو شفقت ماں دیتی ہے نا، وہ شفقت پیغمبر کو جناب سیدہ نے دی، اس لیے پیغمبر نے کہا الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت۔ اچھا یہ پیغمبر ہاتھ چومتے ہیں بیٹی کو، ہاتھ چومتے تھے۔ اللہ، دو روایتیں عرض کروں، ایک میں نے عرض کیا تھا، ایک ام المومنین نے اعتراض کر دیا، بیٹی ہے کیوں چومتے ہو؟ یہ بھی کوئی ہر دفعہ چومتے ہو، 10 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، میں ماتھا چومتے ہو بیٹی کا، یہ بھی کوئی صورت ہے، اتنا کیوں چومتے ہو؟ ایک جواب دیا تھا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ میں فاطمہ کے احترام میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا ہوں۔ جب میری بیٹی اپنے گھر سے نکلتی ہے نا تو اللہ کا ایک فرشتہ مجھے آ کے کہتا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے اللہ، میں حکم خدا سے اٹھتا ہوں۔ اور ابھی آج میں پڑھ بھی رہا تھا، پہلے بھی میرے ذہن میں تھا، آج بھی پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے مرجع نے لکھا بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے۔ وہ نبی جو وحی کے بغیر بولتا نہ ہو، جس کا قول اور فعل حکم خدا کے تابع ہو، وہ صرف بیٹی کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، بیٹی کی وجہ سے نہیں اٹھتا۔ یہاں کچھ اور عظمتیں ہیں جو اللہ نے زہرا کو عطا کی، ان عظمتوں کی وجہ سے اٹھتا ہے، اور اٹھتے ہیں احترام میں۔ اور خدا شاہد ہے اس فاطمہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں یا سلیمان حکم فاطمہ ینفع فی مئات مواطن احوالہن عظیمہ ایسرها الموت والقبر والبرزخ۔ اے سلیمان فارسی سن، میری فاطمہ کی محبت 100 مشکل مقامات پہ کام آئے گی، 100 مقام پہ کام آئے گی۔ ایسرها، ان میں سے آسان ترین جگہ موت ہے، یہ بہت آسان ہے، قبر آسان ہے، برزخ آسان ہے، حشر آسان ہے، حساب و کتاب آسان ہے، کا مشکل مقامات پہ 100 مقام پہ فاطمہ کی محبت کام ہے۔ اپنی نسلوں کو سمجھاؤ، پیغمبر فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بثلاث خصال،
اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنی محفل میں بٹھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ 3 ادب سکھاؤ، یہ 3 باتیں انہیں پڑھاؤ، یہ 3 باتیں ان کے دل میں ڈالو، اپنی اولاد کی محبت اپنے باپ اولاد کے دلوں میں۔ یا رسول اللہ کیا سکھائیں؟ کہ حب نبیکم وحب اہل بیت نبیکم وتلاوت القرآن۔ ان بچوں کو میری بھی محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت بھی سکھاؤ۔ انہیں اپنے سامنے بٹھا کے انہیں بتاؤ آل محمد کتنی عظمتوں کے مالک ہیں۔ ان سے محبت بہت بڑی شے ہے بیٹا، ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ ہوگا کیا؟ یہ محبت ہے کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ ہر شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بلڈنگ بنائی ہے نا، اس کی کوئی بنیاد ہے، اس بنیاد پہ یہ کھڑی ہے عمارت کا۔ ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر وہ اسلام سے بنیادوں سے حب اہل بیت کو نکال دیا جائے نا تو اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ ہاں اسلام کی بنیاد حب اہل بیت ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھالو قبل اس کے کوئی اور سنبھال لے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے آوارہ لوگ ہیں جو بچوں کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور انہیں تیار کر کے پھر گمراہ کر دیتے ہیں، انہیں منحرف کر دیتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ علی کے غلام ہیں، یہ علی کے نوکر ہیں، یہ علی البطول کی ریت ہے، یہ سید الانبیاء کی امت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کے سامنے اس سرمایہ کو خراب نہ ہونے دو۔ انہیں سنبھالو، انہیں وقت دو، انہیں ادب سکھاؤ، آل محمد کی محبت، انہیں قرآن کی تلاوت کے سبق پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ بی بی کو کیا پسند ہے۔ یہ عقائد امامی ہماری کتاب ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم، اس کی شرح ہے محسن خراجی نے لکھی ہے بدایت المعارف میں۔ وہ لکھتا ہے آل محمد کی محبت کا مطلب صرف ان کا نام لے کے واہ واہ کرنا نہیں ہے، محبت کا معنی اطاعت کرنا ہے۔ ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ محبت کا معنی یہ ہے جو وہ کہیں وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا چاہتی ہے زہرا؟ پوچھا گیا سیدہ کہ پیغمبر نے پوچھا بیٹی تجھے دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ اس دنیا میں کوٹھی پسند ہے؟ کیا پسند ہے اس دنیا میں؟ اچھی گاڑی پسند ہے؟ اچھی سواری پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ بیٹی بتاؤ کیا پسند ہے؟ ہاں میری آقا زادی نے کہا بتاؤ بابا انی احب ثلاثۃ اشیاء، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ مجھے کیا پسند ہے بیٹا بتاؤ؟ پہلی کا زیارت ابی، فاطمہ چاہتی ہے میں اپنے بابا کی زیارت کرتی رہوں، مجھے اپنے بابا کی زیارت پسند ہے۔ دوسرا تلاوت القرآن، فاطمہ کو قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ جس کی محبت کا دم بھرتی ہو، جس کے کنیز ہونے کا دعویٰ کرتی ہو نا، اس بی بی کو قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ تیسرا فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا زہرا کو بڑا پسند ہے۔ اور کبھی بی بی کے دروازے سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ یہ بی بی اتنی عظمت والی بی بی، ابھی آپ نے سنا پیغمبر 6 مہینے آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد 6 مہینے پیغمبر اس دروازے سے گزرتے تھے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے، جب نماز سے پڑھ کے واپس آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دروازے پہ رکتے، پہلے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور پھر کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آیت تطہیر 6 مہینے زہرا کے دروازے پہ رک کے پیغمبر پڑھتے تھے۔ ہاں پیغمبر جب زہرا آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ پیغمبر کا سر زہرا اپنی گود میں رکھتے تھے اور پیغمبر کیا تعارف کرواتے ہیں یہ بضعۃ منی، اور لوگوں یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا نہیں، یہ میرا ٹکڑا، جو کچھ میں ہوں نا
فاطمہ میرا جز ہے یا نور عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ آنکھوں کا نور نہ ہو نا بندے کو نظر کچھ نہیں آتا، کیا ہے فاطمہ؟ پیغمبر کی آنکھوں کا نور ہے۔ فرمایا ہے یا ثمرۃ قلبی، یہ میرے دل کا میوہ ہے۔ ہے یا روحی التی بین جنبی، وہ روح ہے، وہ دل ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا ہے۔ کہا ہے یا الحوراء الانسیہ، یہ فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مصلی عبادت پہ آتی ہے نا میری بیٹی، پیغمبر فرما رہے ہیں خوف خدا کی وجہ سے زہرا کے بدن میں جب کبھی تاری ہوتی ہے نا تو اللہ دیکھ کے کہتا ہے ملائکہ اپنی عبادت چھوڑو، میری کنیز کو دیکھو، میری کنیز جو ساری میری کنیزوں کی سردار ہے، دیکھو مصلی پہ کھڑی میرے سامنے کس طرح کانپ رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو جناب سیدہ کی سیرت کے یہ پہلو بھی سکھاؤ، یہ پہلو بھی پڑھاؤ۔ انہیں عبادت کرنی چاہیے، انہیں عبادت کے ڈھنگ سیکھنے چاہیے، انہیں جناب سیدہ کی کنیز بننا چاہیے۔ وہ جو اتنی عظمتوں والی تھی نا، صرف ایک پیغام، مصائب نہیں ہے، پیغام ہے جس کے لیے پیغمبر اٹھتے تھے، پیغمبر جس کے بارے میں کہہ رہی ہے میرا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا میوہ ہے، میرا روح ہے، یہ حوراء انسیہ ہے، یہ زہرا ہے، یہ مرضیہ ہے، یہ رضیہ ہے، یہ محدثہ ہے، یہ زکیہ ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ مطہرہ ہے، یہ بطول ہے۔ پیغمبر جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی پیغمبر کو صرف 3 دن ہوئے تھے اس دنیا سے گئے ہوئے، مسلمانوں نے اس زہرا کی عظمت کو بھلا دیا۔ مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، سال نہیں گزرا، 3 دن، صرف 3 دن۔ اللہ اکبر۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں نے اس خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی حوالے سے ہم سب کو ان کا صحیح شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔